بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہمارا یہ پہلا چیپٹر۔ آج ہم بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیرہ کیا ہوتا ہے۔ ایک عام الفاظ میں ہم سمجھے کہ سیرہ کا مطلب ہوتا ہے بایوگرافی، آٹو بایوگرافی، کسی کی زندگی، کسی کی پوری زندگی کو بیان کرنا۔ تو سیرہ کا مطلب ہوتا ہے بایوگرافی۔ تو وہ سیرت عائشہ بھی ہو سکتا ہے، سیرت عمر بھی ہو سکتا ہے، سیرت فاروق، سیرت صدیق۔ تو سیرہ کا مطلب ہے بایوگرافی، زندگی کا حال۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے ہیں۔ اب سیرت اور حدیث میں کیا فرق ہے، سیرہ اور احادیث میں کیا فرق ہے؟ تو بیسیکلی حدیث کیا ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، افعال اور وہ چیز جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکونت اختیار کیا، یعنی نہ ہاں کہا یا نہ ہاں کہا نہ ہی نہ کہا، تو وہ کہلاتی ہے حدیث۔ اب حدیث کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک تو سند اور ایک تو متن۔ اس میں راویوں کو پورا ڈسکرائب کیا جاتا ہے، یعنی یہ حدیث کہاں سے مروی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں صحابی کو کہا، پھر صحابی کو کہا، اس طریقے سے یہ چین آف نریشن آتا ہے جو سند کہلاتا ہے، اور باقی کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ متن کہلاتا ہے۔ تو یہ حدیث بیسیکلی یہ ہوتی ہے۔ اور سیرہ کیا ہوتی ہے کہ پوری تفصیلی زندگی، اور وہ کمپائل کی جاتی ہے فرام برتھ ٹو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اس کے پہلے کی بھی واقعات، دور جہالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بھی واقعات، پوری زندگی کو کمپائل کیا جاتا ہے، قلم بند جب کیا جاتا ہے تو وہ سیرہ کہلاتی ہے، وہ سیرت کہلاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حدیث اور سیرت میں یہ فرق ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ حدیث ہم تک پہنچی کیسا، یہ سیرہ ہم تک پہنچی کیسا، جیسے ہم اس کی ریلائبلٹی کیسے چیک کریں گے۔ تو پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جو لکھنے کا فن ہے وہ لیٹ آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، ہجرت کے بعد 150 سال کے بعد آیا، بٹ ایسا نہیں تھا۔ عربس لکھنا جانتے تھے، عربی خط ایجاد ہو چکا تھا، یہاں تک کہ حمیری اور نابتی خط جو آج تک یورپ میں موجود ہے، وہ اسلام سے بہت پہلے کتابت کر رہے تھے، خط و کتاب کر رہے تھے۔ عربی لیٹرز جو ہے، عربی خط ایجاد ہو چکا تھا اور وہ لکھا جا رہا تھا، یعنی رائٹنگ ورک شروع ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہ جو سب سے پہلا عربی خط لکھا وہ قبیلہ بولان کے ایک شخص نے لکھا۔ یہاں تک کہ مامون رشید کے کتب خانے میں یہ عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک خط بھی وہاں موجود ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عربی جو ہے وہ لکھ رہے تھے، رائٹنگ ورک شروع ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہ بدر کی لڑائی میں جب جو قریش ڈیفیٹ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی لوگ فدیہ نہیں دے پا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آرڈر دیا کہ جو صحابی لکھنا نہیں جانتے وہ قیدی لکھنا سکھائے ہمارے ساتھیوں کو۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی تھے، انہوں نے اسی طرح کسی قیدی کے تھرو لکھنا سیکھا، لکھنا اور پڑھنا سیکھا۔ تو عربز لکھنا جانتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا جانتے تھے، کئی سارے جو صحابی تھے اس وقت لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور لکھنا پڑھنا بعد میں سیکھ بھی گئے تھے۔ تو رائٹنگ ورک شروع ہو چکا تھا، یہاں تک کہ جو سب سے زیادہ جن سے حدیث مروی ہے وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم جب حدیث پڑھتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو حدیث مروی ہوتی ہے اس میں اکثر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر، عبداللہ بن عمر، انس، ان لوگوں کے نام زیادہ آتے ہیں کیونکہ ان لوگوں سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ حدیث بیان کرتے تھے کہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ ابو ہریرہ کہاں سے اتنی حدیث لاتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ انصار تو کھیتی میں بزی تھے اور مہاجرین اپنے بزنس میں بزی تھے، لیکن ابو ہریرہ صرف کھاتا تھا، پیٹ بھرتا تھا اور حدیث لکھتا تھا۔ ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ کیونکہ میں صرف یاد رکھتا تھا اور عبداللہ لکھ لیا کرتا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے بھی بہت زیادہ حدیث مروی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا لگے رہتے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یا کرتے وہ قلم بند کر لیتے۔ لوگوں نے اس پہ کہا کہ اے عبداللہ تم اس طرح لکھ لیتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر ہے، کبھی غیظ میں ہوتے، غضب میں ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دہن مبارک سے حق کے سوا کچھ نہیں لکھیں گا تو تم لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے بعد سب سے زیادہ حدیث ملتی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ جو تھی ام سلیم، انہوں نے خدمت میں دے دیا تھا جب وہ بہت چھوٹے تھے، تو ان سے بہت زیادہ حدیث ملتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کی تربیت میں آغوش میں تھے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، تو بہت زیادہ لمبی عمر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائی، اور کافی تابعین نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت، امام زہری وغیرہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت بھی اختیار کی تھی۔
تو ان سے بہت زیادہ حدیث مروی ہے. دوسری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ اس وقت فقہ اور مسائل کی حدیث سب سے زیادہ ملتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. تو ان لوگوں سے بہت زیادہ نمبر میں حدیث ملتی ہے جو لکھ رہے تھے اور جو یاد رکھ رہے تھے. پہلے صحابہ میں لکھنے کا اتنا چلن نہیں تھا کیونکہ ان لوگوں کے حافظے بہت قوی ہوتے تھے. وہ لوگ بہت زیادہ اسٹرانگ میموری ہوتی تھی اور وہ بہت زیادہ مطلب چیزوں کو اورلی ہی یاد رکھنا ان کے لیے کافی ہوتا تھا. پھر بعد میں ایسا ہوا کہ جب دیکھا بعد کے صحابہ نے، جیسے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان صحابہ کے بعد تو انہوں نے منادی کی اور یمن میں عبید بن شریعہ کو بلایا اور وہاں سے انہوں نے حکم دیا کہ لکھا جائے، یہ ساری چیزیں قلم بند کی جائے. اور امیر معاویہ کے بعد میں عبد الملک بن مروان جب تخت نشین ہوئے 65 ہجری میں، تو پھر سعید بن جبیر جو اس وقت عالم العلماء تھے ان کو حکم دیا کہ قرآن مجید کی پوری تفسیر لکھے. تو یہ سب بھی وہاں پھر لکھی جانے لگی. اب دیکھیے ریٹرن ورک حدیث یا سیرہ کا بہت امیجیٹ شروع ہوا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ بہت سال بیت گیا اور اس کے بعد کسی کو ہوش آیا. نہیں، خلفائے راشدین کا دور گزرا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا، امیر معاویہ خلیفہ بنے، امیر معاویہ نے وہیں سے لکھنے کی شروعات کر دی، کمپائل کرنا شروع کر دیا حدیث تفسیر بڑے بڑے علماؤں کو جمع کر کے. امیر بن معاویہ کے بعد عبد الملک بن مروان جب وہ تخت نشین ہوئے تو انہوں نے پھر اس کو اور اس کام کو عروج دیا، اور اس میں سب سے زیادہ اس کے بعد نام آتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا. انہوں نے بہت زیادہ اس میں تصنیف و تالیف میں بہت زیادہ ان کا ہاتھ رہا ہے، اور انہوں نے ہر ملک میں بھیجا، حکم دیا کہ حدیث نبوی کو قلم بند کیا جائے، اور بہت سارے پھر محدث مدینہ منورہ میں پہنچے اور پھر اس کو قلم بند کروایا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مرویات تھی، ایک خاتون تھی عمرہ بن عبد الرحمن جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغوش میں تربیت پائی تھی. تو عمر بن عبدالعزیز نے ان کے پاس مطلب فرمان بھیجا کہ ان کے پاس جتنی بھی احادیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کہ زیادہ تر عقائد اور فقہات پہ موجود تھی، فقہی مسائل پہ موجود تھی، ان کو قلم بند کروایا جائے. تو اس طریقے سے بہت نمبر آف احادیث اور سیرہ اور اس طریقے سے پوری احادیث کو قلم بند کروانے کا کام ایک بڑے لیول پہ شروع ہو چکا تھا، فاسٹ لیول پہ. امام زہری کا نام بہت زیادہ اس میں آتا ہے کہ امام زہری جو ہے وہ مغازی پر کتابیں لکھتے تھے. مغازی مطلب غزوات، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ہوئی وہ اس فن میں ماہر تھے. اس وقت پہلے کے زمانے میں زیادہ تر جو کتابیں لکھی جاتی تھی وہ غزوات پہ لکھی جاتی تھی، جنگوں پہ لکھی جاتی تھی. پھر سیرہ جو آئی اس میں پوری پولیٹیکل، اخلاقیات، ازدواجی زندگی اور بزنس، پولیٹکس، ہر چیز کو قلم بند کرنا شروع کیا پھر سیرہ کے تھرو. یہ سیرہ میں امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ امام بخاری کے شیخ الشیوخ تھے. امام بخاری ان کے شاگرد تھے. یہ قریشی تھے اور سن 50 ہجری میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے حدیث کو جمع کرنے میں اتنی محنت اٹھائی کہ یہ انصاری کے گھر جاتے، جوان بوڑھے عورت جو ملتا پردہ نشین عورت اس کے پاس جا کے علیہ وسلم کا حال احوال پوچھتے اور اس کو قلم بند کرتے. اور انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا. امام زہری کی تصانیف بہت مشہور ہے. ان کی ایک مشہور جو تصنیف تھی وہ تھی طبقات، جو کہ 16 جلدوں پہ مشتمل تھی، اور یہ کسی وجہ سے ناپید ہو چکی تھی، وینش ہو چکی تھی. تو اس وقت جرمن کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے پروفیسر ساخوکو کو اپنے جیب سے اس وقت 5 لاکھ روپے دیا کہ ان کی جتنی بھی تصانیف ہے، یہ جو طبقات ہے جو انہوں نے 16-17 جلدوں پہ مشتمل، تقریباً 12 جلدوں پہ مشتمل جو تصانیف ہے اس کو جمع کرے اور کمپائل کرے. تو اس نے پھر ان کی پوری تصانیف کو جمع کیا تھا. تو یہ بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے سیرہ میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن کیا اور سیرہ کو کمپائل کیا اور ہم تک یہ سیرہ پہنچا. اب ہم دیکھیں کہ کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، جب اس کی لائف ہسٹری بتائی جاتی ہے، اس کی بایوگرافی بتائی جاتی ہے تو کچھ پارٹ ملتا ہے ہمیں. بھائی اس کا پولیٹیکل، پبلک لائف، پولیٹیکل لائف، اس کے وارز، اسٹریٹجی، یہ سب ہمیں مل جاتا ہے، لیکن اس کی ذاتی زندگی، اس کی ازدواجی زندگی ہمیں نہیں ملتی.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے جو مشقت اٹھائی اور جو علماء کرام نے اور یہ محدثین نے جو مشقت اٹھائی وہ قابل تعریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے تک کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات، ازدواجی زندگی، آپ کی گھریلو زندگی، ہر پہلو کو وتھ ڈیٹیل قلم بند کیا گیا۔ وہ کیسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جب دور گزرا تو اس وقت جو عربس تھے ان کا حافظہ بہت قوی تھا، وہ بہت زیادہ چیزوں کو یاد رکھتے تھے، وہ نسب نامے میں مشہور تھے، ان کے گھوڑوں کے نسب نامے ان کو پتہ ہوتے تھے، بچہ شاعری کرتا تھا۔ اس وقت لینگویج، عربک لینگویج کو ایک الگ عروج تھا اور ان کو فخر تھا اپنے حافظے پر، اپنے میموری پہ، وہ پراؤڈ فیل کرتے تھے اور وہ چیزوں کو لکھنے سے زیادہ یاد رکھنے پر بلیو اور پراؤڈ محسوس کرتے تھے۔ اسی لیے یہ اتنی ایکوریسی کے ساتھ ہر واقعات ملتا ہے، یہاں تک کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش، بچپن سے لے کر مبعوث ہونے سے پہلے تک کے واقعات بہت ایکوریسی کے ساتھ ملتے ہیں۔ آپ سیرہ کی کوئی بھی بک اٹھائیں گے اس میں جتنے واقعات ہیں وہ ایک جیسے رہیں گے۔ سیرہ چینج تو نہیں ہوں گے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، واقعات، ڈائلاگس چینج تو نہیں ہوں گے کہ اس صحابی نے اس وقت یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، تو وہ چینج نہیں ہوں گے۔ ہر سیرہ کی بک میں آپ کو ایک جیسے واقعات، ایک جیسے ساری چیزیں ملیں گی۔ بس یہ ہوتا ہے کہ مصنف اس میں تھوڑا اپنا نظریہ فلسافیکل، کوئی کسی چیز کو ہائی لائٹ کر دیتا، کوئی انڈیکس چینج کر دیتا، کوئی ایک چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے، اخلاق کو، شمائل ترمذی، شمائل میں زیادہ دھیان دیتا ہے، کوئی اخلاق پہ، کوئی غزوات پہ، کوئی اور واقعے پہ، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر مصنف پر۔ ادروائز واقعات، ارینجمنٹس اور ساری چیزیں ہر سیرہ میں ایک جیسی ہوں گی۔ تو اتنے زیادہ ایکوریسی کے ساتھ ملی اور اس کو پھر جب تابعین نے لکھنا شروع کیا اور صحابہ سے جب انہوں نے قول کو قلم بند کرنا شروع کیا، حدیث کو، تو اتنا دھیان رکھا گیا کہ اب اس چیز کو کہتے ہیں اصول حدیث، یعنی کہ ہم سنتے ہیں نا کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ غریب حدیث ہے، تو حدیث صحیح یا غریب نہیں ہوتی، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے راوی پہ کہ اس کو نریٹ کرنے والا وہ صحابی کیسے تھے۔ ان صحابی کے بیسس پہ اس کو جج کیا جاتا ہے، اس کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے، نومنکلیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غریب ہے۔ اب یہ کام کیسے ہوتا تھا کہ تابعی جو تھے وہ اتنا زیادہ دھیان رکھتے تھے حدیث کو لینے میں کہ اس صحابی کی پوری بایوگرافی دیکھتے تھے کہ یہ صحابی جن سے ہم حدیث لے رہے ہیں وہ خود شریک تھے اس واقعے میں یا نہیں تھے، ان کا خود کا حافظہ کیسا تھا، ان کے خود کے مشاغل کیسے تھے، ان کی چال چلن کیسی تھی، وہ ثقہ تھے یعنی ٹرسٹ وردی تھے یا غیر ثقہ تھے، انٹرسٹ وردی تھے، انہوں نے کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں کیا تھا، کوئی صغیرہ گناہ میں وہ ملوث تھے تو انہوں نے توبہ کر لی تھی یا نہیں کر لی تھی، وہ صاحب عدالت تھے کہ نہیں تھے، یہ سب چیزیں دیکھی جاتی تھی صحابہ کی، حدیث کے راوی کی۔ تو اس طریقے سے اسماء و رجال یعنی بایوگرافی کا ایک ایسا عظیم الشان فن تیار ہوا کہ لاکھوں لوگوں کی بایوگرافی آج موجود ہے ان حدیثوں کی ایکوریسی کو جج کرنے کے لیے۔ جو راوی تھے ان کی پوری بایوگرافی نکالی جاتی تھی کہ وہ ثقہ ہے، وہ کیا کیا چیزیں پیرامیٹر سے پورے اتر رہے یا نہیں اتر رہے، اس کے بعد ان سے وہ حدیث لکھی جاتی تھی اور اس کو ترتیب دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو فن ہے یہ مسلمانوں کے علاوہ یہ معیار کسی اور نے قائم ہی نہیں کیا اور اس بلند درجے پر پہنچا ہی نہیں سکا جو کام ہمارے علماء اکرام نے کیا۔ تو ہم کو سیرہ پڑھنا کیوں ہے؟ بیسیکلی ہم کو سیرہ اس لیے نہیں پڑھنا ہے کہ یہ کوئی واقعات کی کتاب ہے، ہم کو جاننا ہے ایز اے ہسٹری اس کو پڑھنا ہے، بلکہ سیرہ ایک زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، جو منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو ہمیں اپنی زندگی میں پوری طریقے سے اتار لینا ہے، صحابہ کی زندگیوں کو جانچنا پرکھنا اور انہوں نے کیسے ڈیسیژن لیا، انہوں نے کیا اسٹریٹجی کی، ان کی تربیت کیسی تھی، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کی باقی چیزیں کیسی تھی، لیڈرشپ کیسی تھی، پولیٹیکلی ایکومن کیسا تھا، انٹلیکچوئل ایکومن کیسا تھا، ایموشنلی وہ کیسے جج کرتے تھے، یہ سب ہم سیرہ سے سیکھیں گے اور اپنی زندگیوں کو اس طریقے سے ڈھالیں گے اور اپنی نسلوں میں نچوڑ کر گھول کر ان باتوں کو پلائیں گے، تو یہ واحد ہمارے کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ تو آئے ہم اس نظریے سے سیرہ کو دیکھیں، ڈیپتھ میں گھسے، فلسفی اس چیز میں جا کے اس سمجھے کہ ہم اپنی زندگیوں کو پورا کا پورا بدل دیں اور ایک نئے بدلاؤ کی شروعات کرے، ایک اچھی کوشش کرے اور سیرہ کو اس نظریے سے سمجھے اور پڑھے
اور اتارے اپنے زندگیوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔